حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص سفر کر رہے تھے، بارش آئی، آندھی چلی، تو بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چھپ گئے تاکہ بارش سے بچ سکیں، طوفان اور آندھی سے بچ سکیں۔ تو ایک پتھر آیا سرکتا ہوا پہاڑی سے، تو وہ غار کے دھانے پر آ کر ٹھہر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اندر۔ وہ تینوں شخص کہنے لگے کہ یہ پتھر کس طرح یہاں سے ہٹے گا؟ زور لگایا تو ہٹا نہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو کہنے لگا کہ تم نے جو جو نیکیاں کی ہیں ان میں سے ایک ایک عمل کا وسیلہ دو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پتھر کو ہٹا دے گا۔ ایک ایک عمل، ہمیں بھی ایک ایسا عمل کرنا چاہیے جو قیامت والے دن ہمیں بچا سکے۔ قبر میں جو ہم نے رات گزارنی ہے وہاں روشنی پیدا کر سکے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اپنے اپنے عمل کا وسیلہ کرو۔ تو پہلا شخص دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میں ایک عمل کیا کرتا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، دودھ نکالتا ہوں، دودھ بیچتا ہوں، گھر میں دودھ لے کے جاتا ہوں، اس وقت تک نہ میں خود دودھ پیتا ہوں، نہ میرے بیوی دودھ پیتی ہے، نہ میرے بچے دودھ پیتے ہیں، جب تک کہ میری ماں دودھ نہ پی لے۔ جب تک میرا بوڑھا باپ اپنے لبوں کے ساتھ دودھ نہ لگا لے، اس وقت تک میں اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ نہیں دیتا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو اس عمل کا وسیلہ دیتا ہوں کہ یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا سرکا، اندر روشنی آئی۔ ہمیں بھی عمل کرنے چاہیے کہ جس سے قبر میں روشنی ہو سکے۔ والدین کی خدمت ایک ایسا عمل ہے جو قبر میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور لگایا تھا مزدوری پر، جب اس نے دیہڑی ختم کر لی تو اس کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو میں نے اسے مزدوری دی، تو مزدور کہنے لگا یہ تھوڑی ہے، میں نہیں لیتا۔ تو وہ ناراض ہو کر مزدوری مجھے واپس دے کر چلا گیا۔ تو یا اللہ میں نے اس کے پیسوں میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کے پیسے اپنے بزنس میں انویسٹ کیے، اس کے پیسے اپنے کاروبار میں لگائے، اس کا جتنا حصہ بنتا تھا وہ نکالتا گیا، اس کی گائے لی، بکریاں لی، اونٹ لیے، جگہ لی، بہت سی چیزیں اس کی بنائیں۔ کافی عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، مزدور آ کر کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا، اور میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں، میں غریب ہو چکا ہوں، تو جو میرے پیسے بنتے تھے وہ دے دے۔ بندے پر حالات آ جاتے ہیں۔ تو یا اللہ میں نے اس شخص کو کہا یہ گائے بھی تیری ہیں، یہ بکریاں بھی تیری ہیں، یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، یہ جگہ بھی تیری ہے۔ وہ مزدور کہتا ہے تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسے بنتے تھے اور تو کہتا ہے یہ سب کچھ لے جا۔ تو یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کے پیسوں میں کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی، کاروبار میں لگائے، پیسے بڑھتے گئے، اس کی چیزیں بڑھتی گئیں، اس کو میں نے دے دی۔ یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور سرکا۔ تیسرا شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں جوان تھا، میں خوبصورت تھا، مجھ پر جوانی تھی، خوبصورتی تھی، میرے پاس دولت بھی تھی، ہر چیز میرے پاس موجود تھی، لڑکیاں مجھ پر عاشق ہوتی تھیں، لیکن ایک لڑکی پر میں عاشق تھا، وہ میرے چچا کی بیٹی تھی، وہ مانتی نہیں تھی۔ 100 دینار دیے میں نے اس کو منایا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں بھی جوان، وہ بھی جوان، میں بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت، پیسے بھی دے چکا ہوں، ہر چیز ہو چکی ہے، خلوت ہے، تنہائی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس عورت نے مجھے کہا اتق اللہ،
اللہ سے ڈر. تو یا اللہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود میں پیچھے ہٹ گیا تیری رضا کی خاطر. یا اللہ اگر یہ عمل تجھے قبول ہے، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو پتھر کو یہاں سے ہٹا دے. پتھر دور جا کے گرا، تینوں بچ گئے. ہمارے پاس بھی ایسا عمل ہونا چاہیے جو قبر میں روشنی پیدا کر سکے. کم از کم ایک عمل ایسا ہونا چاہیے. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم خدمت نہیں کرتے. مزدور کو اس کی مزدوری ٹائم پر نہیں دیتے. مزدور کے ساتھ ہم قسطیں بنا لیتے ہیں. مزدور ہمارے دروازوں پر آ کے دستک دیتا رہتا ہے، ہم ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور یہ ظلم ہے. اور تنہائیاں ہماری ناپاک ہو چکی ہیں. تین چیزیں، اور تین چیزوں کا وسیلہ دیا اللہ نے، مصیبت دور کر دی. آج ہمارے اوپر جو مصائب ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہم کسی غریب کو پوچھتے ہی نہیں. امیر کی دعوتیں ہیں، امیر کی خدمت ہے، غریب کو کبھی پوچھیں گے؟ ولیمے پر تو امیر، گھر بلایا تو امیر کو، سلام کیا تو امیر کو، تعریف کی تو امیر کی، بات کی تو امیر سے. غریب کو کوئی پوچھتے ہی نہیں. قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص مسلمان ہوا، آ کے کلمہ پڑھا. تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں، ان سب سے غریب میں ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ سے فرمایا کہ اس کی کوئی خدمت کرو. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے باہر اونٹنی کھڑی ہے، جاتے ہوئے یہ اونٹنی لے جائے، اس کو اونٹنی گفٹ کرتا ہوں. ہم جیسے ہوتے تو مسیطیں ضرورت ہے، مدرسے ضرورت ہے، اور مول صاحب 10 روپے 10 یا نہ آج کے، ٹھیک ہے. ہم کروڑوں میں سے 10 روپے دیتے ہیں، اور صحابہ خرچ کرنے والے تھے کیا؟ اونٹنی. اونٹ کی قربانی کرنا مشکل ہوتا ہے نہیں. فوراً سوچتے ہیں کٹے کی کریں، اونٹ کی کریں، گائے کی کریں، بکری کی کریں، تو اونٹ تک سوچ مشکل جاتی ہے. اور سعد بن عبادہ اونٹنی دے رہے ہیں. کوئی اور کرے خدمت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہی خریدی ہے اور یہ میں اس کو دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھلاؤ اس کو، جاؤ لے کر آؤ کھانا. حضرت سلمان فارسی بوڑھے صحابی ہیں، بڑے سمجھدار تھے، بڑے زیرک تھے، عقل مند تھے. وہاں سے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نظر پڑی. حضرت فاطمہ کو بلایا، فاطمہ آدمی آیا قبیلہ بنو سلیم سے، مسلمان ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے اس نے کھائے کچھ نہیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹے حسن و حسین نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن میں یہ نہیں کہتی میرے پاس کچھ نہیں، میں انتظام کرتی. میں خاتون جنت کیا فرما رہی ہے؟ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، اور وہ یہ نہیں فرمایا کہ میں انتظام نہیں کر سکتی، انہوں نے فرمایا میں انتظام کرتی ہوں. بیٹوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. ہمارے پاس فریج میں کل کا سالن بھی رکھا ہے، پرسوں کا سالن بھی رکھا ہے، پھر گوشت جو پکانا ہے کچا گوشت بھی رکھا ہے، مچھلی بھی فریز کی ہوئی ہے، اور ہم غریب ہیں. اور پوچھو تو ہے ہی کچھ ہے ہی. حضرت فاطمہ کہنے لگی انتظام کرتی ہوں. گھر گئی حضرت فاطمہ، موٹا کھدر کا موٹا کمبل لے کر آئی. کھدر کا کمبل آ کر سلمان فارسی کو دیا اور فرمایا سلمان نہ نہیں کرنی، اور یہ میرا حکم ہے. اس گلی کی نکر پر شمعون یہودی رہتا ہے، اس کو یہ بیچو، اگر وہ خریدنا نہیں چاہتا اس کے پاس گروی رکھ دو، اس سے جو کھجوریں، سرکہ، شہد لے کر آؤ، میں کھانا تیار کر دیتی ہوں، ابھی کھانا تیار کر دیتی ہوں. حضرت سلمان فارسی گئے شمعون کے پاس، جا کر کمبل دیا، یہ لو جی کمبل، کیا لینا ہے؟ جو کھجوریں، سرکہ اور شہد چاہیے. یہ کس کا کمبل ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے. یہ حضرت حسن و حسین کی اماں حضرت فاطمہ زہرا کا کمبل ہے.
انہوں نے کمبل دیا ہے، کیوں؟ مہمان آ گیا ہے، مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ شمعون یہودی وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا، آج رات ہی میں نے تورات پڑھی ہے اور آخری نبی کی امت کی نشانیاں پڑھی ہیں، وہ غریبوں پر اور مہمانوں پر خرچ کرنے والے ہوں گے۔ پہلے بہت سی نشانیاں دیکھ چکا ہوں، لیکن آج جو نشانی پڑی ہے، آج اس نشانی کو دیکھ بھی چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں۔ پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا تھا، اب فاطمہ کو کہو جو بھی دیتا ہوں، گندم بھی دیتا ہوں، کھجور بھی دیتا ہوں، سرکہ بھی دیتا ہوں، نقد پیسے بھی دیتا ہوں، اور کمبل بھی واپس کرتا ہوں، اور خود تیرے ابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اس امت کی نشانیاں ہیں یہ، غریبوں کو کھانا کھلانا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس امت کی یہ نشانی ہے۔ اور ہم مجبوری میں کرتے ہیں، لطف میں نہیں کرتے۔ مہمان آ جائے تو مجبوری سے کھانا کھلاتے ہیں، دل برداشت نہیں کرتا۔ جب مہمان کو کھانا کھلائیں، خدمت کریں، لطف کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کریں، پھر قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کسی شخص نے پوچھا، ابو بکر تیرا بڑا عرصہ گزرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تیرے نواسے بھی مسلمان، تیرے پوتے بھی مسلمان، تیرے بیٹے بھی مسلمان، تیری بیٹیاں بھی مسلمان، تیرا ابا بھی مسلمان، تو تجھے سب سے زیادہ خوشی کس موقع پر ہوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، ایک عرصہ گزارا ہے، رازدار رہے ہیں، آقا کے ساتھ ہر وقت رہے ہیں، اور دشمن بھی جانتا تھا کہ آپ ہر وقت ساتھ ہیں۔ آپ سب سے زیادہ خوش کس وقت ہوئے ہیں؟ آپ راضی کس وقت ہوئے ہیں؟ آپ کو لطف کب آیا ہے سب سے زیادہ؟ تو بات سمجھنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ایک وقت آیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، ہجرت کا موقع تھا، مکے سے مدینے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھک گئے، پسینہ آیا ہوا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی جگہ سایہ مل جائے، تو میں نے دیکھا دور ایک پہاڑی ہے، اس کی ڈھلان ہے، اس کا سایہ ہے، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وہاں سایہ موجود ہے، آپ وہاں آرام فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لے کر گیا، سائے میں بٹھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی بیٹھے نیند آ گئی، سو گئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ٹھنڈی چیز ہو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی گرمی میں پیش کروں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور کچھ کھانے کو دل کر رہا ہوگا، تو میرا دل کیا ٹھنڈی چیز پلاؤں ان کو۔ کہتے میں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے ایک چرواہا نظر آیا، اس چرواہے سے میں نے کہا کہ دودھ بیچے گا؟ اس نے کہا دودھ بیچوں گا لیکن مہنگا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کتنے میں؟ اس نے بڑا مہنگا ریٹ بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اس سے بھی زیادہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، دودھ مجھے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا، میں نے وہ نکالا، میں نے کہا اس میں دودھ نکال کے دے، لیکن اس کو پہلے دو، اس کے تھنوں کو بھی دو، اپنے ہاتھوں کو بھی دو۔ وہ چرواہا کہنے لگا بڑے پاک صاف لگتے ہو۔ کہا کہ جس ذات کو میں نے یہ دودھ پیش کرنا ہے وہ ہے ہی طیب، وہ ہے ہی پاکیزہ، وہ ذات ہے ہی بہت پاک۔ تو وہ آدمی کہنے لگا پانی میرے پاس موجود نہیں ہے، ہاں ایک رستہ تجھے بتاتا ہوں، یہاں سے 3 میل کا سفر ہے، وہاں ایک کنواں ہے، وہاں سے پانی مل جائے گا۔ پیالہ دھونے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے 3 میل کا سفر کیا، پیالہ دھویا، پیالے میں پانی لائے، تھنوں کو دھویا اور دودھ نکالا، تو اب لے کر جانے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ دودھ تو ابھی نکالا ہے، گرم ہے، تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں تو گرم ہوتا ہے نا، تھنوں سے ابھی دودھ نکالا ہے، گرم ہے، میرا دل کیا اسے میں ٹھنڈا کروں۔ پھر 3 میل کا سفر کیا میں نے، اس کنویں کے پاس پہنچا ہوں، ڈول جو کنویں پر لٹکا ہوتا ہے، ڈول سے پانی نکالا، لکڑی کے پیالے کو، دودھ والے پیالے کو اس ڈول کے اندر رکھا، دودھ ٹھنڈا ہوا، دودھ ٹھنڈا ہوا، نکالا تو تیز قدموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے، جو ہی میں قریب پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، گھٹنے زمین پر، باقی جسم سیدھا،
घुटनों के बल बैठे, हजरत अबू बकर कहते हैं मैं आपके लिए दूध लाया हूं, अगर कबूल हो तो पी लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने लबों के साथ दूध लगाया, पहला घूंट पिया, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बड़ा लुत्फ आया है, बड़ा लुत्फ आया है, बड़ा मजा आया है। ये बच्चों को चुप कराओ यार। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर बड़ा लुत्फ आया है, बड़ा मजा आया है। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, जो मजा मुझे उस वक्त आया है पूरी जिंदगी नहीं आया, जो मजा मुझे उस वक्त आया है पूरी जिंदगी नहीं आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाए, मैं तुझसे राजी हूं, अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाए। फजर की नमाज पढ़ाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में, तो आप अलैहिस्सलाम सलाम फेर कर ख्वाब पूछा करते थे, तबीर बताया करते थे। ख्वाब आई होती तो खुद बताते, उसकी तबीर बताते, कोई मसला होता तो पूछते कि किसी कोई मसला है, कोई ना पूछता तो आप अलैहिस्सलाम खुद कोई वाकया सुनाया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने 3 सवाल किए, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद 3 सवाल किए। पहला सवाल किया, ये शान सदीक़ अकबर का जलसा हो रहा है फजर की नमाज के फौरन बाद, आप अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल किया तुम में से किस शख्स ने आज रोजा रखा है? किसी ने हाथ खड़ा ना किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज रात को मेरा इरादा था लेकिन रखा नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ठहर तो सही, सब्र तो कर। आप अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा किसने रोजा रखा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह हाथ खड़ा कर, मैंने रोजा रखा। और साथ ही अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताना नहीं था, रोजे का हुक्म भी आपने दिया है और रखा भी है, पूछा आपने है इसलिए बताया वरना मैंने बताना नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया कि आज बीमार की तीमारदारी किसने की है, बीमार का आज किसने पता लिया है? हजरत उमर फौरन बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, निकलेंगे यहां से किसी बीमार का पूछेंगे। आप अलैहिस्सलाम फरमाया उमर सब्र तो कर, ठहर तो सही। फिर पूछा किसने तीमारदारी की है, किसने किसी बीमार का पता लिया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर हाथ खड़ा कर या रसूल अल्लाह आपका दोस्त और मेरा दोस्त अब्दुर्रहमान बिन औफ काफी दिनों से बीमार है और रात को मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो भी हो तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है, मैं भी नमाज के लिए तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, मैंने वुजू बनाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर गया, उसका पता लेकर आया, उसका पता। तीसरा सवाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछा आज मिस्कीन को किसने खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोश हैं, हजरत उमर ने सर झुका लिया। दोबारा पूछा आप अलैहिस्सलाम ने आज मिस्कीन को किसने खाना खिलाया? हजरत उमर फिर बोल पड़े या रसूल अल्लाह अभी तो फजर की नमाज पढ़ी है, अभी तो सुबह हुई है, जाएंगे किसी मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, रोटी पकेगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर सब्र कर, ठहर जा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर हाथ खड़ा किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा जल्दी उठ गया था, नमाज से पहले अजान हुई नहीं थी, सुबह उठ गया था, तो मैं नहाया हूं, तो उसे भूख लगी हुई थी, 2 रोटियां पकाई, 1 रोटी उसने खाई है, एक मिस्कीन दरवाजे पर नमाज से पहले आ गया, उसने कहा रात का भूखा हूं, कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए दो, मैंने 1 रोटी उसको देखी, मैं उसको रोटी। आप अलैहिस्सलाम ने 3 सवाल किए, तीनों सवालों के जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिए और बता दिया कि जो आपकी रजा है उसमें मेरी रजा है। और 3 सवालों के जवाब जब अबू बकर ने दे दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तुझ पर अबू बकर रहम करे, अबू बकर अल्लाह तुझ पर। अपनी अदाओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के साथ मिला लिया था। जब भी दुनिया वफा में किसी का तज़किरा होता है सबसे पहले अबू बकर का तज़किरा होता है, जब भी वफा का तज़किरा होता है तो पहले किसका तज़किरा होता है? किसी की किसी के साथ बड़ी दोस्ती हो तो कहते हैं यार ये मेरा यारे गार है, ये मेरा क्या है, यारे गार है। क्या मतलब? उसी तरीके से दोस्ती है जिस तरह से 2 दोस्तों की दोस्ती थी, 2 यारों की दोस्ती थी। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में, आखिरी हदीस बात
بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. مسجد نبوی میں داخل ہوئے, ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں. ہاتھ ہلا, جس طرح تین دوست جائیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں, پتہ لگتا ہے ان کی دوستی بہت ہے. ایسے ہی ہے نا, جگری دوست ہیں, لنگوٹیا دوست ہیں, بڑی پکی یاری ہے, یہی پتہ لگتا ہے نا. تو جو ہی مسجد میں داخل ہوئے صحابہ مسکرائے, آپ نے السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منظر ہی بڑا پسند آیا ہے, ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں. آپ نے السلام نے ارشاد فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ, ہم قیامت والے دن اٹھیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے. ہم قیامت والے دن اٹھیں گے تو اسی حالت میں اٹھیں گے. بندے کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے پیدائش کے وقت, جہاں سے خمیر, جہاں سے مٹی لی جاتی ہے اسی مٹی میں دفن بندہ ہوتا ہے. جہاں سے خمیر, جہاں سے مٹی لی جاتی ہے اسی جگہ پر کیا ہوتا ہے, دفن ہوتا ہے, اسی جگہ دفن ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہیں, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ کون سی جگہ ہے, جنت. وہ جگہ کون سی ہے, جنت کی. گویا کہ آپ علیہ السلام جنت میں دفن ہے. آپ علیہ السلام کے جسم کے لیے جہاں سے مٹی لی گئی وہ مٹی بھی کون سی, جنت والی. تو ساتھ کون دفن ہے, ان کی مٹی کہاں سے لی گئی, ان کا خمیر پیدائش کے لیے لیا گیا وہ بھی جنت کی مٹی سے, اور ساتھ کون دفن ہے,